بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. وہ بہت مغرور تھی، لیکن جتنی مغرور تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی، اور شاید اسی لیے مغرور تھی کیونکہ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا اور وہ اس خوبصورتی پر اتراتی بھی تھی. میں دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا. چاند کو پانے کی خواہش ہر کوئی کرتا ہے. میں نے بھی وہ خواہش کی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس خواہش کو پانے کا نتیجہ اتنا بھیانک اور بدصورت ہوگا. سارا دن کھیتوں میں کام کر کے میں تھک چکا تھا، اور اس وقت اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے میں درخت کے نیچے چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا. شام ہونے والی تھی. میں اب گھر کی تیاری کر ہی رہا تھا. یہ کھیت میرے ابا کے تھے، اور ابا اس میں بہت شوق اور محبت سے فصل اگایا کرتے تھے. وہ فصل کو اپنی اولاد ہی کہتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فصل کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں، اسی لیے وہ فصل کو اولاد سے تشبیہ دیتے تھے. ابا کی بات مجھے اب سمجھ میں آئی تھی، کیونکہ جس طرح فصل کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی اس کے ساتھ جان مارنی پڑتی تھی. مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں بھی اولاد کی طرح فصل کو پال رہا تھا، اور اب جب اسے بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا تو بہت خوش تھا. 1 مہینے بعد میری فصل پک کر تیار ہو جاتی اور میں اسے بازار میں بیچ دیتا. ابا کے یہ پرکھوں کی زمین تھی اور ہمیں بہت عزیز تھی، اسی لیے ابا نے آج تک 1 انچ کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں بیچا تھا. حالانکہ گاؤں کے چودھری نے بہت زور لگایا تھا. اسے یہ زمین بہت پسند تھی، لیکن ابا کا ایک ہی کہنا تھا، چودھری صاحب یہ زمین میرے پرکھوں کی ہے، اسی لیے میں اسے نہیں بیچ سکتا. یہ میری ماں کی طرح ہے، اور اپنی ماں کو کون بیچ سکتا ہے. چودھری شاید ابا کی بات سمجھ گیا تھا یا وقتی طور پر چپ کر گیا تھا، لیکن دوبارہ اس نے ابا سے اس زمین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی. اپنی فصلوں کو دیکھتے ہوئے میں تھکے ہوئے انداز میں اٹھا، چند ضروری چیزیں سمیٹ کر لنگڑاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا. میں فضل داد ہوں اور ابھی صرف 21 سال کا ہوں. میں ابھی 4 سال کا تھا جب مجھے پولیو ہوا، اور میرا ایک پیر اس پولیو کی وجہ سے متاثر ہو گیا. اماں ابا نے میرا بہت علاج کروایا، شہر کے سرکاری ہسپتال تک ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہو سکا. میرے پیر کا وہ لنگ دور نہیں ہو سکا. اماں ابا اپنے بیٹے کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہے، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر روتے رہے. لیکن کیا ہو سکتا تھا، قدرت کی یہی مرضی تھی. میں ان کی پہلی اولاد تھا، اس لیے مجھ سے قدرتی طور پر انہیں بہت محبت تھی. اس لیے میرے علاج میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن میرا پیر ٹھیک نہیں ہو سکا. آج 21 سال کی عمر میں بھی میں لنگڑا کر چلتا ہوں. اسی باعث خاندان میں مجھے کسی نے ابھی تک رشتہ نہیں دیا. امی نے اپنی سگی بہن سے میرے رشتے کی بات کی. اماں کو بہت مان تھا کہ وہ مان جائیں گی، لیکن خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، وہ کبھی ایک لنگڑے سے شادی نہیں کرے گی. اس لیے تم اپنے بیٹے کے لیے کوئی اسی طرح کی لڑکی دیکھو. حالانکہ ان الفاظ نے اماں کے دل پر گہرا زخم چھوڑا تھا، اور اماں کئی دن تک غم زدہ رہیں. اس کے بعد اماں نے خالہ سے برائے نام سا تعلق رکھا. بہت کم وہ خالہ سے ملنے جاتی ہیں، اور خالہ بھی بہت کم ہی ہمارے گھر آتی ہیں. اور اب تو خالہ کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن اماں کے دل سے خالہ کے انکار کا ملال نہیں جاتا، اور نہ ہی ان لفظوں کا زخم ابھی تک بھرا تھا. کیونکہ یوں تو میں بہت خوبصورت تھا، دیکھنے میں اونچا لمبا کڑیل جوان تھا. میں جب کھڑا ہوتا تو کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی نقص ہے. لیکن جیسے ہی میں قدم بڑھاتا تو لوگوں کی ترہم بھری نگاہیں میری طرف اٹھتی، تو میں جیسے شرمندہ سا ہو جاتا. حالانکہ مجھے اپنے اس نقص سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب لوگ میری طرف ترس بھری نظروں سے دیکھتے تو مجھے بھی اپنا آپ بہت عجیب سا لگتا. اب تو کافی وقت ہو گیا تھا، لوگوں کی نظروں کو برداشت کرنے کی عادت ہو گئی تھی. اسکول میں بھی جب میں تھا تو وہاں پر لڑکے مجھے لنگڑا لنگڑا کہہ کر پکارتے تھے. میں روتا ہوا گھر آ جاتا، ماسٹر صاحب سے شکایت کرتا، لیکن ان لڑکوں کی زبانیں بند نہیں ہوئیں. آہستہ آہستہ میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا. ان لڑکوں کی باتیں سن کر وہاں سے ہٹ جاتا. میٹرک کے بعد شہر میں جا کر پڑھائی کرنی تھی. میرے اسکول کے کافی لڑکے شہر جا کر پڑھ رہے تھے، لیکن میں نہیں گیا. اپنی معذوری کی وجہ سے میں نے شہر جا کر پڑھنے کا فیصلہ تبدیل کر لیا، اور گاؤں میں ہی رہ کر ابا کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا.
گو کہ اماں ابا میرے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے. وہ دونوں چاہتے تھے کہ میں شہر جا کر پڑھوں، لیکن مجھے معلوم تھا گاؤں کی طرح شہر کے لڑکوں نے بھی میرا مذاق اڑانا تھا، میری اس معذوری کو میرے لیے تانا بنا دینا تھا. اسی لیے میں نہیں گیا. حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس معذوری کے باعث میں نے ارادہ بدل لیا. ویسے بھی آج کل میں تھوڑا اداس تھا، کیونکہ میٹرک کرنے کے بعد اسکول چھوٹ گیا تھا اور مجھے اب روز روز اس لڑکی کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. وہ ہمارے ہی اسکول میں لڑکیوں کے سیکشن میں پڑھتی تھی اور مجھے بہت اچھی لگتی تھی. میں آتے جاتے جب بھی اسے دیکھتا میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی. میں اپنی معذوری سے بخوبی آگاہ تھا، اسی لیے کبھی اس لڑکی کو مخاطب نہیں کیا تھا. ویسے بھی گاؤں کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ وہاں پر یوں سر عام لڑکے اور لڑکیاں بات نہیں کرتے تھے. اس لیے میں بھی قدرتی طور پر جھجکتا تھا اور کچھ اپنی معذوری کی وجہ سے سامنے آنے سے کتراتا تھا. اسی لیے اس لڑکی کو کبھی معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، جبکہ میرے دل میں دن بدن اس کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی. میں اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے سوچ تو سکتا تھا. اسی لیے رات کو جب بھی میں بستر پر لیٹتا، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چھم سے میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا. اب میں اسے سوچتا سوچتا سو جاتا. اسکول چھوٹنے کے باعث دوبارہ وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی. بس ایک دو بار میں اسے دیکھنے بھی گیا، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دی. کسی اور سے میں کبھی اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکا، اور میرا کوئی ایسا خاص دوست بھی نہیں تھا جس سے میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہو. اسی لیے یہ قصہ میرے ماضی کا قصہ بن کر رہ گیا. لیکن اب بھی چاند کو تکتے تکتے کبھی کبھی اس کا چہرہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور میں مسکراتا ہوا اسے سوچتا. اب جب کہ میں جوان ہو چکا تھا، میری اماں میری شادی کے لیے میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھیں. اٹھتے بیٹھتے ان کے پاس ایک ہی موضوع تھا، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ میں جلدی اپنے گھر بار والا ہو جاؤں، کیونکہ مجھ سے چھوٹی جو بہن تھی وہ 18 کی ہوتے ہی اماں نے اس کی شادی کر دی تھی، اور اب آج کل اس کا 1 سال کا بیٹا بھی تھا. اسی لیے اماں کو میری بہت فکر تھی. ان کا خیال تھا کہ اب جلد ہی مجھے بھی اپنا گھر بار والا ہو جانا چاہیے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اول تو کوئی لڑکی مجھے اس معذوری کے ساتھ قبول نہ کرتی، اور اگر کر بھی لیتی تو ساری زندگی اسے سزا دینے کے مترادف تھا. آج بھی اماں سے اسی بات پر بحث چل رہی تھی. اماں مجھے کہہ رہی تھی، دیکھ فضل داد، میں نے تجھے بہت ڈھیل دے رکھی ہے، اب میرے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھا. اگر کوئی تجھے پسند ہے تو مجھے بتا دے، ورنہ میری پسند کی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو جا. اماں نے آج مجھے بہت سختی سے کہا. میں پہلے تو اماں کے ساتھ بحث کرتا رہا، لیکن پھر تنگ آ کر میں نے اماں کو ہاں کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ جس لڑکی سے پھر میری شادی کرو گی اسے میری معذوری کے بارے میں بتا دینا، اس سے جھوٹ مت بولنا. اماں مجھے کہنے لگی، فضل داد، یہ بھی کوئی چھپانے والی بات ہے؟ اور میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میرے بیٹے میں اگر یہ تھوڑا سا معمولی سا نقص ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ہے، تیرا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ ویسے تو خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، کام کاج کرتا ہے، پھر کوئی لڑکی تجھے کیوں نہ پسند کرے گی؟ اماں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا. تو میں چپ ہو گیا اور اماں کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی. اور پھر میرے ہاں کرنے کی دیر تھی، اماں نے شد و مت سے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں، اور پھر بہت جلد ہی اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی. اماں اس کو شگن بھی ڈالائی. میں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا اور ایک دم جھنجھلا گیا، کیونکہ میں نے تو اماں کو ٹالنے کے لیے شادی کے لیے ہاں کی تھی. مجھے کیا معلوم تھا کہ کوئی لڑکی میری معذوری کے بارے میں جان کر بھی مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے گی. اور اب اماں نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا. پھر اماں نے جلد ہی شادی کی تاریخ بھی لے لی اور شادی کی تیاریاں کرنے لگی. میری بہن بھی آج کل ادھر ہی آئی ہوئی تھی، اماں کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی. گو کہ میں دل ہی دل میں جھنجھلا رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا کہ آخر میں نے اماں کو کیوں ہاں کی. لیکن جتنا میں خود کو کوس رہا تھا، اماں اتنا ہی خوش تھی، اور ان کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتا تھا. اماں نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ انہوں نے میری شادی طے کی ہے وہ لڑکی بہت خوبصورت اور پیاری ہے. تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں وہ لڑکی جیون ساتھی کے طور پر ملی ہے.
اور آج میری شادی تھی۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی تھی، ہر کوئی خوش تھا سوائے میرے۔ مجھے رہ رہ کر اس بات کا غم ستا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسی کیا کمی تھی جو اس نے مجھے قبول کیا۔ ضرور اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ میں اماں سے کئی بار اس بارے میں پوچھتا رہ گیا، لیکن پھر پوچھ نہیں پایا، اور اسی طرح آج کا دن چلا آیا۔ میں سکینہ کو رخصت کروا کر گھر لے آیا، اور اب میں کھیتوں میں آ گیا تھا۔ مجھے گھر جانے سے کوفت ہو رہی تھی، میں خود کو مصروف کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جب رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو مجھے گھر آنا ہی پڑا۔ اماں مجھ سے بہت خفا سی نظر آئیں، باقاعدہ مجھے ڈانٹ بھی دیا۔ کہنے لگیں دلہن کیا سوچتی ہوگی کہ ہم نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے، جبکہ تو نے اپنی مرضی سے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، اور اب تو اس طرح سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اماں نے مجھے کافی ڈانٹا۔ پھر جب میں کمرے میں آیا تو سکینہ ابھی بھی گھونگھٹ نکالے بیٹھی میری منتظر تھی۔ میں مزید کوفت کا شکار ہوا، لیکن پھر اماں کی وجہ سے میں دلہن کے قریب آ کر بیٹھا۔ بیڈ کے دراز میں سے ایک مخمل کا کیس نکالا جس میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی نکال کر دلہن کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا، لیکن گھونگھٹ الٹتے ہی میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں اسکول میں چاہتا تھا اور چپکے پسند کرتا تھا۔ میں ایک دم حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری شادی اسی لڑکی سے ہونے جا رہی ہے۔ میں بے ساختہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میری شادی سے پہلے جتنی کوفت اور وسوسوں کا میں شکار تھا، سکینہ کو دیکھ کر وہ سب ختم ہو گئے۔ اب میں بہت خوش تھا۔ صبح جب امی نے میرا خوشی سے چہکتا ہوا چہرہ دیکھا تو انہوں نے اسی وقت میرا صدقہ اتارا۔ اماں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں سکینہ کو اسکول میں پسند کرتا تھا، لیکن سکینہ کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت حیران ہوئی یہ سن کر، کہنے لگی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، تم نے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ سکینہ جب سے گھر آئی تھی، گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو گیا تھا، لیکن آج مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکا، لیکن وہ کیفیت بعد میں بھی برقرار رہی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج میری خالہ کی طرف میری شادی کی دعوت تھی۔ اماں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں نے سکینہ سے اچھی طرح سے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اتنے میں بھی اپنا جوڑا بدل کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے آئینے میں دیکھا تو مجھے صرف اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا، جبکہ میرے آگے کھڑی سکینہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ زور سے آنکھیں جھپک کر جب دوبارہ دیکھا تب تک سکینہ آئینے سے ہٹ چکی تھی۔ میں حیرانی اور خوف سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ میرا وہم تھا یا کیا تھا۔ آخر سکینہ کا عکس مجھے شیشے میں نظر کیوں نہیں آیا، جبکہ وہ میرے آگے کھڑی تھی اور میں اس کے پیچھے تھا، لیکن میرا عکس شیشے میں واضح تھا اور سکینہ سامنے موجود نہیں تھی۔ میں بہت بری طرح سے الجھ گیا۔ مجھے 2-3 بار سکینہ نے پکارا تو میں نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی کہ اس نے مجھے کیوں پکارا ہے، کیونکہ مجھے اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جلدی کریں، بہت دیر ہو گئی ہے، اماں انتظار کر رہی ہیں۔ میں یہ بات سن کر جلدی جوتے پہنتا ہوا باہر نکل آیا۔ اماں واقعی صحن میں کھڑی تھی اور ہم دونوں کے انتظار میں تھی۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو اس واقعے کے اثر سے نکال نہیں پایا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا، ایک حقیقت تھی۔ مجھے سکینہ کا عکس دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں راستے میں اپنے آپ کو اس الجھن سے نکال لایا، کیونکہ خالہ کے گھر میں بالکل فریش جانا چاہتا تھا، ورنہ خالہ یہی سمجھتی کہ میں اس شادی سے زیادہ خوش نہیں ہوں، اور اس طرح کا میں کوئی بھی تاثر خالہ کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک خالہ کے گھر پہنچے میں بالکل فریش ہو چکا تھا اور اپنی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ خالہ کے گھر دعوت بہت اچھی رہی۔ خالہ نے میری بیوی کی بہت تعریف کی، ہم دونوں کو تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ لیکن گھر آ کر جب میں دوبارہ اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو پھر سے شام والا واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں ایک دم لرز اٹھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے بیڈ پر موجود سکینہ کو دیکھا، لیکن سکینہ اپنے کسی کام میں مصروف تھی، اس کا دھیان میری طرف نہیں تھا،
اور اس طرف بیٹھی ہوئی وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ میں تھوڑا الجھتا ہوا بستر پر آ کر لیٹ گیا اور سکینہ کو دیکھتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد بھی میرے اوپر سستی طاری تھی۔ آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کھیتوں میں جاؤں، اسی لیے میں نے یہی سوچا کہ کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا۔ ناشتے کے بعد سستی سے صحن میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھی، پوچھنے لگی کیا بات ہے فضل داد، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اماں میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا اماں طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن نہ جانے کیا بات ہے، کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی الجھن اماں سے بیان کی تو اماں کہنے لگی تو ایسے ہی پریشان نہ ہوا کر، کچھ غلط نہیں ہو رہا، بس اللہ پر بھروسہ رکھ اور اپنے لیے بہتری کی دعا مانگا کر۔ اماں نے مجھے کہا تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر اماں سے پوچھنے لگا کہ اماں سکینہ کا رشتہ تجھے کیسے ملا اور سکینہ اس شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی مجھے گاؤں کی رشتہ کرانے والی ماسی سغرا نے سکینہ کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ سکینہ کا گاؤں ہمارے گاؤں کی دوسری طرف ہے۔ چونکہ میرا اس گاؤں میں کبھی آنا جانا نہیں ہوا، اسی لیے ماسی سغرا کو سکینہ کے رشتے کا پتہ تھا۔ اسی لیے جب اس نے لڑکی کی خوبصورتی اور گھر بار کے بارے میں مجھے بتایا تو میں فوراً رشتہ دیکھنے کو تیار ہو گئی۔ لیکن جب وہاں گئی تو وہ سب بہت خوبصورت تھے، سکینہ بھی اپنے آپ میں خوبصورت تھی۔ میں مایوس ہو گئی، سوچنے لگی نہ جانے سکینہ تم سے شادی کے لیے تیار بھی ہوگی کہ نہیں، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے جب تمہاری معذوری کے بارے میں بتایا تو سکینہ کے گھر والے ایک دم سے بدل گئے، کہنے لگے ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، جوان ہے اور ایک مکمل لڑکی ہے، اس کے لیے ہم اسی کی طرح کوئی بے عیب اور بے داغ شخص ڈھونڈیں گے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو گیا، رونے کو چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے سکینہ بہت پسند آئی تھی۔ ابھی میں وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سکینہ کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی اماں تم بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، گو کہ میں خوبصورت ہوں، ہر لحاظ سے مکمل ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تیرے بیٹے کا رشتہ منظور ہے اور میں اس کی ٹانگ کی وجہ سے بھی اسے قبول کرتی ہوں۔ سکینہ نے جب یہ کہا تو میں حیرت سے ہکا بکا ہو کر پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سکینہ تم سے شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ میں نے اسی وقت اس کا منہ میٹھا کروایا اور گھر چلی آئی۔ اماں نے مجھے تفصیلاً بتایا تو میں خود ابھی تک حیران تھا کہ آخر سکینہ نے کس طرح مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی، جبکہ اماں کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میرا دل کیا کہ اماں کو کل والے واقعے کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر اس خیال کو جھٹک دیا کیونکہ اماں سکینہ سے بہت محبت کرتی تھیں، اور اگر اماں کو یہ سب بتاتا بھی تو پہلے تو وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی، اور اگر کوئی یقین کر بھی لیتی تو کبھی سکینہ کو اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر میں بھی چپ کر گیا۔ ہماری شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سکینہ اکثر میرے لیے دوپہر کا کھانا کھیتوں میں لے آتی۔ آج بھی سکینہ میرے لیے کھانا کھیتوں میں لے کر آئی تھی تو میں ہاتھ دھو کر درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سکینہ روٹی کا رومال کھولنے لگی، میں ایک نوالا خود کھاتا، ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتا۔ ہم دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ساتھ والے کھیتوں کا مزارہ اس طرف نکل آیا۔ سکینہ نے اپنا دوپٹہ تھوڑا آگے کھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا فضل داد میں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم ایک نوالا خود کھاتے ہو، ایک اپنے سامنے بڑھا دیتے ہو، آخر تم اپنے ساتھ کس کو کھانا کھلا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں باولے تو نہیں ہو گئے؟ اس مزارے کی بات سن کر میں نے غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے اپنے سامنے اپنی بھرجائی نظر نہیں آ رہی؟ تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یہاں پر اکیلا بیٹھا ہے۔ اس مزارے کی بات سن کر میں حیرت سے ششدر رہ گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے سامنے سکینہ کی طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھی اور مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مزارہ وہاں سے چلا گیا یہ کہتا ہوا کہ ضرور تو باولا ہو گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی موجود بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کی باتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا اور سکینہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا کیونکہ مجھے عجیب سا خوف لاحق ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ایک دم سے سکینہ سے پوچھا کہ کون ہو تم؟
میرے سرسراتے لہجے کو محسوس کر کے وہ کہنے لگی، وہ مزارہ ٹھیک کہہ رہا تھا، میں صرف تمہیں دکھائی دیتی ہوں اور جسے چاہوں اسے دکھائی دیتی ہوں۔ میں ایک جن ذاتی ہوں اور اس دنیا میں بہت عرصے سے موجود ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سرپٹ گھر کی طرف بھاگا۔ گھر آ کر میں جیسے اپنی چارپائی پر گر سا گیا۔ اماں نے جو میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، فضل داد کیا ہو گیا تجھے؟ ایسے کیوں بھاگا چلا آ رہا ہے؟ اور بہو کہاں ہے؟ وہ تجھے کھانا دینے گئی تھی۔ اماں کی بات پر میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں وہ تیری بہو نہیں ہے۔ میں نے خشک ہوتے ہوئے حلق میں سے گہرے گہرے سانس لیے، پھر اماں کو کہا کہ اماں وہ تیری بہو نہیں ہے، وہ تو ایک جن زادی ہے۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، کہنے لگی، تو کیا بول رہا ہے؟ وہ میری بہو ہے، ہمارے گھر کی بہو ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اماں نے مجھے الٹا ڈانٹ دیا، لیکن میں نے مزید کہا کہ اماں میں تجھے سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے اماں کو وہ آئینے والے واقعے کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے سن کر اماں خود بھی بہت حیران ہو گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اماں سنبھل کر کہنے لگی، فضل داد یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی؟ بہو کو 1 مہینے سے دیکھ رہی ہوں، ہمارے گھر میں رچ بس گئی ہے۔ حالانکہ وہ بڑے گھر کی لڑکی تھی، امیر تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمارے ماحول میں بس گئی ہے۔ پھر تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ابھی اماں مجھ سے یہ پوچھ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں سکینہ بھی چلی آئی۔ میں اس کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اماں کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے۔ شاید سکینہ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اماں کو اس کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اسی لیے سکینہ اماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اماں فضل داد جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ میں ایک جن ذاتی ہوں اور شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس دنیا میں رہ رہی ہوں اور اب یہیں پر رچ بس گئی ہوں۔ سکینہ یہ کہہ کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور میں اور اماں خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور اماں بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت کا شکار تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر سکینہ ایک جن زادی تھی تو پھر اسے مجھ سے شادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر اسے ایک معذور انسان میں کیا نظر آیا جو اس نے اس سے شادی کر لی؟ میں اس بات پر حیران تھا، اور پھر مجھے اسکول والے واقعات بھی یاد آتے تھے، لیکن سکینہ سے یہ سب پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اماں تو اب جیسے گم سم سی ہو گئی۔ گھر کا ماحول جو پہلے کھلکھلاتا ہوا تھا اب ایک دم سناٹے کی زد میں آ گیا۔ میں تو خوف کے مارے اپنے کمرے میں بھی نہیں جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر آخر کار 1 ہفتے کی سوچ بچار کے بعد میں نے سکینہ سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ اماں نے مجھے بہت روکا، کہنے لگی، مجھے ڈر ہے فضل داد وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن میں نے اماں کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اگر اسے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکی ہوتی، لیکن ابھی تک چونکہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا تو آگے بھی کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی، ہاں یہ تو سچ کہہ رہا ہے، بہو نے آج تک تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، پھر وہ آگے بھی نہیں پہنچائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بات کر اس سے اور پوچھ وہ کیا چاہتی ہے۔ اماں نے جب مجھے اجازت دے دی تو میں ہمت کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سکینہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی، شکر ہے تمہارا بھی ڈر ختم ہوا اور تم کمرے میں آئے۔ سکینہ کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرا دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں تم سے ڈر نہیں رہا تھا، بس کسی سوچ و بچار میں تھا، اور اسی سوچ و بچار کی وجہ سے تمہارے سامنے آنے سے کترا رہا تھا۔ میں نے سکینہ سے کہا، پھر اس کے سامنے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمت جمع کر کے میں نے سکینہ سے کہا، سکینہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آخر تم اس دنیا میں کیوں آئی؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے سکینہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، پھر تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سکینہ سیدھی ہو کر بیٹھی، کہنے لگی کہ یہ کافی سالوں سے پہلے کی بات ہے، جب میں اپنی دنیا میں رہتی تھی وہاں پر میں بہت خوش تھی۔ میں شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میں بہت مغرور اور گھمنڈی تھی۔ میں اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی،
ایک بار جو لباس پہن لیتی دوبارہ کبھی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ بن ٹھن کر تیار ہو کر رہتی تھی۔ محل کے ملازم مجھ سے کانپتے تھے، جہاں مجھے دیکھتے سر جھکا لیتے کہ ان کی داڑھی ان کے پیٹ کو چھوتی۔ میں ایک فخر اور غرور کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر جاتی۔ ذرا سی ملازموں سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میں انہیں ایسی سخت سزائیں دیتی کہ وہ تھر تھر کانپتے اور باقی ملازمین بنا کچھ کہے ہی سمجھ جاتے۔ محل میں سب ملازم مجھ سے ڈرتے تھے، حالانکہ میرے والد بہت نرم دل اور نرم مزاج کے تھے، لیکن میرے اکلوتے پن نے میرے اندر یہ گھمنڈ اور غرور پیدا کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی میں رہتی تھی، کبھی کسی کی طرف محبت سے نہیں دیکھتی تھی۔ میرے ابرو کی ایک جنبش سے ملازمائیں میری بات سمجھ جاتی تھیں اور فوراً میرے آگے وہ چیز پیش کر دیتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی اسی طرح کے شاہانہ پروٹوکول کی عادی تھی۔ شروع سے ہی میری ماں نے مجھے اتنے نازوں اور نخروں سے پالا تھا کہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے ہر سال ہمارے ملک میں میری سالگرہ کا جشن ایسے منایا جاتا جیسے کہ حق ہوتا ہے۔ ایک ہفتے تک پورے ملک میں چھٹیاں ہوتی، جشن کی تقریبات ہوتی اور میرے والد صاحب بے دریغ پیسہ لٹاتے۔ میں اپنی شاہی سواری میں محل سے ایسے نکلتی جیسے دنیا کو اپنے قدموں تلے روند ڈالوں گی۔ والد صاحب نے انہی دنوں میں میرے لیے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ وہ میرے لیے سوئمبر رچانا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنے لیے کوئی اچھا انسان منتخب کر سکوں، لیکن میں تو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اسی لیے میں نے انہیں نخوت اور غرور سے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی اس لائق کوئی پیدا نہیں ہوا جو میرا شوہر بن سکے، اسی لیے ابھی آپ اس موضوع کو رہنے دیں، جیسے ہی مجھے کوئی پسند آئے گا میں اسے اپنا لوں گی۔ والد صاحب نے فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ میں جب محل سے باہر نکلتی تو باہر کے لوگ بھی دور سے ہی میری سواری دیکھ کر پہلے سے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور میں انہیں دیکھ کر ایسے گزرتی جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ میرے غرور اور گھمنڈ کے چرچے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس غرور کی ایسی کڑی اور سخت سزا ملے گی کہ میں منہ کے بل گر جاؤں گی۔ میرے والد صاحب اپنی سلطنت کے اکیلے اور تنہا بادشاہ تھے۔ ان کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، اور چونکہ میرا اپنا بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد سلطنت کا فیصلہ عوام کی رضامندی سے ہونا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو نہ جانے کہاں سے ان کا سوتیلا بھائی سامنے آ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے والد کا سوتیلا بھائی ہے اور سلطنت کا حقدار ہے، لیکن میری والدہ چاہتی تھی کہ سلطنت کے اوپر میں حکمرانی کروں، اسی لیے وہ مجھے والد صاحب کا تاج پہنا کر حکمران بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے سوتیلے چچا نے میری والدہ کا قتل کر دیا۔ میں کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی۔ والدہ کے قتل کے بعد تو میری ہمت ٹوٹ گئی تھی، اسی لیے میں محل میں نہیں رہ سکی، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اس کے بعد میری باری ہوگی۔ اسی لیے میں کسی طریقے سے اپنے چند وفادار ملازموں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ انہی میں سے ایک نے مجھے اس انسانی دنیا میں پہنچا دیا۔ میں یہاں پر آ کر بہت روتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب یاد آتے تھے، اپنی جان نچھاور کرنے والی والدہ یاد آتی تھیں۔ انہیں یاد کر کے میں روتی رہتی۔ وہ دونوں تو ویسے بھی اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کے جانے کا دکھ آج بھی میرے اندر تازہ ہے۔ میں یہاں پر آ تو گئی تھی، لیکن میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا اور میں خود کو اس دنیا کا عادی بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر میں واپس جاتی تو میری جان کو خطرہ تھا۔ وہاں پر ابھی بھی میرے چند وفادار ملازم تھے جو اکثر مجھے وہاں کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ ابھی میرے وہاں جانے کے حالات سازگار نہیں ہیں، اسی لیے میں اس دنیا میں ہوں، لیکن یہاں پر بھی میرے لیے زمین تنگ ہونے لگی۔ اور پھر میرے ہی ایک وفادار ملازم نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے یہاں پر کسی سے شادی کر لینی چاہیے، اس طرح میرے یہاں رہنے کا جواز بھی بن جائے گا۔ میں پہلے تو اس بات سے انکار کرتی رہی، لیکن پھر مجبوراً مجھے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی، اور جیسے ہی میں نے شادی کے بارے میں سوچا تو تمہارا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ میں جانتی تھی تم مجھے اسکول میں پسند کرتے تھے، میں نے اکثر گزرتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا، اور جس طرح تم محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے تھے میں جانتی تھی کہ تم مجھے بہت خوش رکھو گے، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا،
اور یوں اگلے معاملات میرے ملازموں نے سنبھال لیے اور آج میں تمہارے گھر میں موجود ہوں۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں تمہاری زندگی اور تمہیں برباد کرنے آئی ہوں، لیکن میں خود ابھی آج کل جن حالات سے گزر رہی ہوں مجھے اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ نہ جانے مجھے میری سلطنت واپس ملتی ہے یا نہیں، نہ جانے میں واپس اپنی دنیا میں جا پاتی ہوں یا نہیں، نہ جانے مجھے دوبارہ اس محل میں رہنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جب تک میں وہاں نہیں جا پاتی تب تک تم مجھے یہاں پر اپنے گھر میں رہنے دو، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے مجھ سے التجا بھرے انداز میں درخواست کی۔ میں حیرانی کا بت بنے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر جب وہ چپ ہوئی تو خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میں سکینہ کے منہ سے سن کر آ رہا ہوں۔ وہ اتنا کچھ بھگت رہی ہے اور اس نے آج تک کبھی مجھے نہیں بتایا۔ بے شک وہ ایک جن زادی ہے اور اس دنیا سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کبھی تو مجھے اس کے چہرے سے محسوس ہوتا۔ میں ساری رات وہاں پر صحن میں بیٹھا سکینہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ سکینہ کا یوں میری زندگی میں آنا یوں ہی ممکن نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سکینہ کی ساری کہانی جان کر مجھے اس سے ہمدردی تو تھی، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے گھر سے بے گھر ہوئی تھی بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے گزر گئے تھے، اور پھر اسے جلا وطن بھی کر دیا گیا، اور اب وہ یہاں وہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں نے ساری رات سوچ کر آخر میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر مطمئن ہو گیا۔ اماں نے مجھے صبح صحن میں اس طرح سے لیٹے دیکھا تو میرے پاس فکر مندی سے چلی آئیں۔ پوچھنے لگی، فضل داد کیا ہوا؟ تو ساری رات صحن میں ہی بیٹھا رہا، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا، کہا ہاں ماں میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچ رہا تھا اور اب ایک فیصلہ کر لیا ہے اور ٹھان لیا ہے کہ وہی کرنا ہے۔ اماں نے میرے چہرے پر ایک نیا عزم دیکھا، پھر کہنے لگی، فضل داد تو نے جو بھی سوچا ہے میں اس فیصلے میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پتا ہے میرا بیٹا ہمیشہ اچھا ہی سوچے گا۔ اماں نے مجھ سے کہا اور پھر ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد گاؤں میں موجود ایک آستانے پر چلا گیا۔ اس آستانے کی کہانی بہت عجیب تھی۔ ایک بزرگ سفر کے دوران یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکے تھے، لیکن یہاں پر انہیں بخار نے آن گھیرا اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ دن انہیں یہیں پر لگ گئے تو گاؤں کے لوگ ان سے دم وغیرہ کروانے لگے، اور پھر یہاں پر آہستہ آہستہ ان کا اتنا دل لگا کہ وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے اور آگے نہیں گئے۔ اب ان کے مریدین میں سے بہت سے لوگ یہاں پر آتے تھے اور ان کے ہاتھ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اماں نے میرا بھی بہت علاج کروایا تھا، مجھے بہت بار دم کروایا تھا، لیکن مجھے تو فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن اب میں سکینہ کے مسئلے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا تھا، اور اپنی باری آنے پر جب میں ان کے سامنے بیٹھا پھر انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہنے لگے فکر مت کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم سکینہ کو ایک بار میرے پاس لے کر آؤ، میں نہ صرف اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دوں گا بلکہ اس کے چچا کو بھی جلا دوں گا۔ ان بابا جی کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا، کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل ممکن ہے، بس کل جمعرات ہے تو رات کے وقت سکینہ کو یہاں لے کر آنا، میں یہیں پر بیٹھ کر اس کے لیے عمل کروں گا اور پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ گھر آ کر میں نے سکینہ سے ساری بات کی، امید سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی اور مجھے امید ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہر طرح کا یقین دلایا اور کہا کہ بالکل تمہارا کام بالکل آسان ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ میں نے اماں کو بھی ساری بات بتا دی۔ اماں کے دل میں بھی سکینہ کے لیے ہمدردی تھی، کیونکہ سکینہ نے جتنی پریشانیاں اور مشکلات جھیلی تھیں اماں کے لیے وہ بہت زیادہ تھی، اسی لیے اماں بھی اسے تسلی دینے لگی۔ اگلے دن شام کو مغرب کے بعد میں سکینہ کو لے کر آستانے پر چلا گیا، حالانکہ میرا دل اندر سے اداس ہو رہا تھا، کیونکہ سکینہ اس کے بعد اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی، نہ جانے میرا اس کے ساتھ رابطہ رہتا یا نہ رہتا۔ میں اس سے محبت تو کرتا تھا نا، اور اگر وہ یہاں سے چلی جاتی تو میری محبت ادھوری رہ جاتی۔ بابا جی نے سکینہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اس سے ساری تفصیل لے کر انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ سارے عمل کے دوران میں اور سکینہ آمنے سامنے بیٹھے رہے، خاموشی سے بابا جی کو دیکھتے رہے۔ بابا جی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ پڑھ کر سکینہ پر پھونکتے
اور پھر اپنی تسبیح پر دانہ پڑھ کر گراتے، اور پھر بابا جی نے اپنا عمل مکمل کر کے وہ تسبیح سکینہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہنے لگے کہ اب تم اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہو، تمہیں وہاں پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بابا جی کی بات سن کر سکینہ خوش ہو گئی، کہنے لگی بابا جی آپ نے تو میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میرے چچا کا کیا معاملہ ہے؟ اچانک سکینہ کو خیال آیا تو اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا، تو بابا جی کہنے لگے تمہارا چچا اب سے لاپتہ ہے، اسے میں نے وہاں سے غائب کر دیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بوتل میں قید ہے، اور وہ بوتل نہ جانے میں نے کہاں پھینک دی ہے۔ بابا جی نے سکینہ سے کہا تو سکینہ بے طرح سے خوش ہو گئی، بابا جی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے بابا جی کو کچھ نذرانہ دینا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے میں کسی سے نذرانہ نہیں لیتا، تم بس اس بچی کا خیال رکھنا اور اسے اس کی دنیا میں واپس جانے دینا۔ میں بھی بابا جی کا شکریہ ادا کر کے سکینہ کو لے کر واپس آ گیا۔ اماں کو آ کر ساری بات بتائی تو اماں سکینہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئیں، کہنے لگیں بہو تیرے آنے سے گھر میں بہت رونق تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن اب تو جا رہی ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اماں نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا سکینہ بھی جانے سے اداس تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جانا تو اسے تھا ہی، اور اپنی دنیا میں اپنے محل میں اس نے جا کر حکومت کرنی تھی۔ پھر رات ہوتے ہی سکینہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح جب تم سو کر اٹھو گے تو تمہیں میری طرف سے ایک تحفہ ملے گا، وہ تمہاری محبت کا شکریہ کے طور پر ہوگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکا، یوں ہی سر ہلا دیا۔ میں اس کی بات پر غور کرتا کرتا سو گیا، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھا اور اپنی چارپائی سے اتر کر کمرے سے باہر آنے لگا تو دیکھا کہ اب میرا پیر لنگڑا نہیں رہا تھا، بلکہ میں بالکل سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ میں حیرانی سے اپنے پیر کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ اب بالکل ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے چہکتے ہوئے باہر آیا، اماں کو آوازیں دینے لگا۔ اماں کمرے سے ایک دم بوکھلائی ہوئی باہر نکلی، کہنے لگی فضل داد کیا ہو گیا، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے اماں کو دکھایا، میں نے کہا دیکھو اماں میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اماں کا مارے خوشی اور حیرت کے برا حال تھا، کہنے لگی فضل داد میری برسوں کی خواہش تھی کہ میں تجھے اپنے پیروں پر اس طرح چلتا دیکھوں، اور آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ محبت سے میرے پیر کی طرف دیکھتی جا رہی تھیں۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ سکینہ کی بات کا کیا مطلب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا، اماں کو بھی بتایا کہ یہ سب سکینہ کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ اماں نے بھی سکینہ کو بہت دعائیں دیں اور غائبانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ سکینہ کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسی طرح کھیتوں میں کام کے لیے جاتا تھا۔ اب میری فصل کی کٹائی کا موسم آ رہا تھا، مجھے پوری امید تھی کہ اس بار میری فصل زیادہ اچھی ہوگی۔ سکینہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا۔ فصل کی کٹائی کے بعد ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اماں نے اب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ اب تو تیرا پیر بھی بالکل ٹھیک ہے اور اس فصل کے بعد تیرے حالات بھی پہلے سے بہتر ہیں۔ میں چاہتی ہوں تو اپنا گھر بسا لے۔ آخر کب تک سکینہ کی یادوں کو اس طرح سینے سے لگائے رکھے گا؟ لیکن میں اماں کو کیا بتاتا کہ سکینہ تو میری بچپن کی محبت تھی، اور اب اگر وہ چلی گئی ہے تو میں اسے بھلا تو نہیں سکتا۔ لیکن اماں میری شادی پر بضد تھی اور میں مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں شام کو گھر واپس لوٹا تو اماں کے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اماں کسی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں سمجھا شاید گاؤں سے کوئی آیا ہوگا، کیونکہ اماں کے پاس اکثر عورتیں آ جایا کرتی تھیں۔ لیکن جب میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو سکینہ کو اماں کے پاس بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ سکینہ اماں کے پاس ایسے بیٹھی تھی جیسے اماں کی کوئی پرانی سہیلی ہو۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، خوش دلی سے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ وہ بھی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے اس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اماں اچانک سکینہ سے کہنے لگیں کہ اب تم آ گئی ہو تو تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ کہ یہ شادی کر لے، یہ ابھی تک تمہاری یادوں کو سینے سے لگائے پھر رہا ہے۔ میں اس کا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ اس طرح سے اکیلا رہ جائے۔ میری سانسوں کا کیا بھروسہ، مجھے کب بلاوا آ جائے اور میں چلی جاؤں۔ اماں نے ایک دم جذباتی ہوتے ہوئے سکینہ سے کہہ دیا۔
سکینہ اماں کی بات پر تھوڑی شرمندہ سی نظر آئی. پھر مجھے کہنے لگی کہ فضل داد، تمہاری اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسا لینا چاہیے. تمہیں میرے بارے میں تو سب معلوم ہے، میں اب یہاں نہیں آ سکتی، اس لیے تم میرا انتظار کرنا چھوڑ دو اور اپنی دنیا آباد کرو. سکینہ نے جیسے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کہا. میں زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ گئی. کہنے لگی اب شاید میں کبھی دوبارہ ملنے کے لیے نہ آ سکوں، لیکن فضل داد، میں جب بھی آؤں گی تمہارا گھر آباد ہونا چاہیے اور مجھے تمہارے بیوی بچے اس آنگن میں کھیلتے ہوئے نظر آنے چاہیے. سکینہ جاتے جاتے مجھے اس بات کا پابند کر گئی اور میں اماں کی طرف دیکھتا رہ گیا. 5 سالوں کے بعد اپنے 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ میں اس گھر میں بہت خوش اور آباد ہوں. اماں کا بھی کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، لیکن اماں مجھے اس طرح اپنے گھر میں آباد دیکھ کر بہت خوش گئی تھی. میں اب بھی سکینہ کو کبھی کبھی یاد کرتا ہوں. میں ہر قدم پر اس کو دعا دیتا ہوں کہ جس کی بدولت مجھے آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنا نصیب ہوا ہے. نہ جانے اس نے میرے لیے دعا کی تھی یا اللہ سے درخواست کی تھی، کیا کیا تھا کہ آج میں اپنے پیروں پر کھڑا تھا. سکینہ دوبارہ مجھے کبھی ملنے کے لیے نہیں آئی، لیکن جس رات اماں کا انتقال ہوا تھا اس رات وہ اماں کو دیکھنے کے لیے ضرور آئی تھی. وہ نقاب میں تھی، لیکن میں نے اس کی آنکھوں سے اسے پہچان لیا تھا. تاہم میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور اماں کا آخری دیدار کر کے وہ چلی گئی. میں آج اپنے گھر میں جتنا بھی خوش اور آباد ہوں، یہ سب سکینہ کی بدولت ہے. میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے ساتھ محبت کرتی ہے اور میں ہر قدم پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.